کیا 4 رکعت تراویح کے بعد وطر پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح بہرحال جس طرح ایک افضل سنت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، آپ اگر 4 رکعت پڑھ کر کے وطر پڑھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، وطر نہ چھوڑیں، اور لیکن اس وقت پڑھیں یا فجر سے پہلے پڑھیں اگر سحری کے لیے اٹھنا ہے تو اس طرح کر کے بہرحال آپ 4 رکعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کے بعد، 8 رکعت کے بعد۔ 8 رکعت سے زیادہ پیارے رسول نہیں پڑھتے تھے، 2 2 کر کے، اور پھر وطر جتنا چاہتے تھے پڑھتے تھے، 9 رکعتوں تک پڑھی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ 4 رکعت تراویح کے بعد وطر پڑھ سکتے ہیں۔ جدہ میں کچھ مسجدوں میں 4 رکعت تراویح پھر وطر پڑھاتے ہیں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں، اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہو 8 رکعت سے کم نہ پڑھے، اکیلے بھی اگر پڑھ رہا ہے تو 8 رکعت کی سنت پیارے رسول کی نہ چھوڑی جائے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد وطر اگر ان کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو امام کے پیچھے پڑھ کر کے اور پھر قیام اللیل کر کے منصرف ہوا تو رات، یعنی قیام اللیل امام کے پیچھے سلام پھیر کر کے مکمل کر کے اور پھر وہ نکلا مسجد سے تو رات بھر قیام اللیل کا اجر ملا اس کو۔ تو آپ امام کے پیچھے وطر بھی پڑھ لیں، لیکن جب آپ اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر پہ آ کر کے 4 رکعت اور پڑھ لیجئے، وطر آپ پڑھ چکے ہیں، کوئی دوسری وطر کی ضرورت نہیں۔ یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ اگر رات کے شروع میں اگر وہ وطر پڑھ لیتے اور رات میں جب اٹھتے تو پھر 1 رکعت پڑھ کر کے وہ جو 2 4 گھنٹے پہلے آپ نے پڑھی ہے وطر، اس کو شفع کر کے یعنی 2 کر دیا، اب 3 جو پڑھے تھے تو 4 ہو گئے، 5 پڑھے تھے تو 6 ہو گئی، پھر اس کے بعد جتنا چاہتے تھے رکعتیں پڑھتے تھے قیام اللیل کے نام سے، اور پھر اس کے بعد آپ وطر پڑھتے تھے۔ تو یہ شکل آپ کریں کہ آپ آ کر کے 4 رکعت اور پڑھ لیں، کافی ہے وطر پڑھ لی، یا اس وطر کو 1 رکعت پڑھ کر کے وطر کو گویا ملغا کر کے پھر آپ پڑھتے رہیں، اور 4 رکعت پڑھ کر کے اور مزید پڑھنا چاہیں پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔